اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ کو اپنے چینل بکھرے موتی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ کون سی نماز کس نبی نے سب سے پہلے ادا فرمائی اور کون سی نماز کس نبی کی سنت رہی۔ نماز مسلمانوں پر دن میں 5 بار فرض ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نماز مسلمانوں پر 27 رجب ہجرت سے 1.5 سال پہلے فرض ہوئی، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تو واپسی پر اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ سفر معراج سے واپسی پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات مختلف انبیاء سے ہوئی اور ان کے اصرار پر اور یہ بتانے پر کہ مسلمان 50 نمازوں کی ادائیگی نہیں کر پائیں گے، اپنی نمازوں میں تخفیف کروائی اور آخر کار 50 سے 5 نمازیں باقی رہ گئیں اور مسلمانوں پر فرض قرار دے دی گئیں۔ اب بات کریں گے کہ کون سی نماز کی ادائیگی سب سے پہلے کس نبی نے فرمائی اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ ہم جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس میں 2 رکعتیں فرض پڑھتے ہیں، اس کی حکمت یہ ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا، اس وقت دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی روشنی سے نکل کر دنیا کی اس تاریک اور اندھیری رات میں دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی تشویش اور پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ دنیا اتنی تاریک ہے، یہاں زندگی کیسے گزرے گی؟ نہ کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ جگہ سمجھ میں آتی ہے کہ کہاں ہیں اور کہاں جائیں۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، چنانچہ خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی اور صبح کا نور چمکنے لگا۔ صبح صادق ظاہر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعتیں بطور شکرانہ ادا فرمائیں۔ ایک رکعت رات کی تاریکی جانے کے شکرانے میں ادا فرمائی اور 1 رکعت دن کی روشنی نمودار ہونے کے شکرانے میں ادا فرمائی۔ یہ 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض فرما دیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ فجر کی نماز ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔ اسی طرح ہم جو ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی اور اس وقت ادا فرمائی تھی جس وقت وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 1 رکعت تو اس امتحان میں کامیابی پر شکرانے کے طور پر ادا فرمائی کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں جنت سے ایک مینڈھا اتارا۔ چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام تھا، اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر دوسری رکعت ادا فرمائی اور تیسری رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ یہ سورہ صفات کی آیت نمبر ہے 105، اس کا ترجمہ ہے، یعنی ہم نے آواز دی، اے ابراہیم علیہ السلام، بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ سورہ صفات کی آیت نمبر 105 کا ترجمہ تھا۔ اس خطاب کے شکرانے میں تیسری رکعت ادا فرمائی اور چوتھی رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا صابر بیٹا عطا فرمایا جو اس سخت امتحان کے اندر بھی نہایت صابر اور متحمل رہا اور صبر کا پہاڑ بن گیا۔ اگر وہ متزلزل ہو جاتا تو میرے لیے اللہ کا حکم پورا کرنا دشوار ہو جاتا۔ چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد بیٹے ہی سے مشورہ کیا کہ اے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تم غور کرو تمہارا کیا ارادہ ہے۔ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، عنقریب انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایسا صابر اور متحمل بیٹا ملنے کے شکرانے میں چوتھی رکعت ادا فرمائی
اسی طرح یہ 4 رکعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کے وقت بطور شکرانہ ادا فرمائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ایسی پسند آئیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر انہیں فرض فرما دیا۔ نماز عصر کی 4 رکعتیں سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائیں۔ جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نقل فرمایا ہے سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88، جس کا ترجمہ یہ ہے: چنانچہ اس نے ہمیں تاریکیوں میں پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی جو ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی تھی۔ اسی طرح ہم ایمانداروں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یہ 87 اور 88 آیت نمبر کا ترجمہ تھا سورۃ انبیاء کی۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز ادا فرمائی، اور یہ 4 رکعتیں اس لیے ادا فرمائی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 تاریکیوں سے نجات عطا فرمائی تھی: ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی سے، دوسرے پانی کی تاریکی سے، تیسرے بادل کی تاریکی سے، اور چوتھے رات کی تاریکی سے۔ ان 4 تاریکیوں سے نجات کے شکرانے میں حضرت یونس علیہ السلام نے عصر کے وقت 4 رکعت نماز ادا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 رکعت اتنی پسند آئی تھی کہ ان کو امت محمدیہ پر فرض فرما دیا تھا۔ تو اب بات کرتے ہیں مغرب کی نماز کی کہ مغرب کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی اور اس کی کیا وجہ تسمیہ ہے۔ مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس وقت ادا فرمائی جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرمایا۔ اگرچہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے اور وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی غیر مناسب کام یا کوئی لغزش یا کوئی خلاف ادب کام ان سے ذرا برابر سرزد ہو جائے تو ان کو اس پر بھی تنبیہ کی جاتی ہے اور ان کو توجہ دلائی جاتی ہے اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کی کسی لغزش کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرمایا کہ فغفرنا لہ ذالک، یعنی ہم نے آپ کی مغفرت کر دی، تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بخشش کے شکرانے میں مغرب کے وقت 4 رکعت کی نیت باندھی۔ جب 3 رکعت ادا فرما لیں تو اس کے بعد آپ پر اپنی لغزش کے احساس کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پر بے ساختہ گریہ طاری ہو گیا، اور ایسا گریہ ہوا کہ اس کی شدت کی وجہ سے 4تھی رکعت نہ پڑھ سکے۔ چنانچہ 3 رکعت پر ہی آپ نے اکتفا فرمایا اور 4تھی رکعت پڑھنے کی ہمت نہ رہی۔ یہ 3 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ان کو مغرب کے وقت فرض فرما دیا۔ عشاء کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں 2 قول مشہور ہیں۔ عشاء کے وقت جو ہم 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ادا فرمائی جس وقت آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کرنے کے بعد واپس اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ کے گھر والی امید سے تھیں۔ ولادت کا وقت قریب تھا اور سفر بھی خاصا طویل تھا، اسی وجہ سے آپ کو بڑی فکر لاحق تھی کہ یہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا۔ دوسرے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی فکر تھی۔ تیسرے فرعون جو آپ کا جانی دشمن تھا اس کا خوف اور اس کی طرف سے فکر لاحق تھی، اور چوتھے ہونے والی فکر اولاد کی فکر تھی۔ ان 4 پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے، پھر سفر کے دوران صحیح راستے سے بھی بھٹک گئے، جس کی وجہ سے پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کوہ طور کے قریب اس کے مغربی اور داہنی جانب پہنچ گئے۔ رات اندھیری، ٹھنڈی اور برفانی تھی۔ اہلیہ محترمہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی، پتھر سے آگ نہ نکلی۔ اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوہ طور پر آگ جل رہی ہے۔ آپ نے اپنے گھر والی سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں کوہ طور سے آگ کا کوئی شعلہ لے کر آتا ہوں۔ جب کوہ طور پر پہنچے
تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 11، 12 اور 13۔ اس کا ترجمہ ہے، پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو دی گئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار دیں، اس لیے کہ آپ مقدس وادی میں ہیں اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیں۔ اس سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 11 to 13 ہے، اس کا ترجمہ میں نے ابھی سنایا آپ کو۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ انعام حاصل ہوا تو آپ کی 4 پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اس موقع پر عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 4 پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں 4 رکعت نماز ادا فرمائی، اور یہ 4 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ان کو فرض کر دیا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ عشاء کی نماز سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی، اس لیے یہ نماز بہت اہم ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔